آپ اس پولیس انسپیکٹر کے خلاف، ٹریفک کے اس انسپیکٹر کے خلاف اس طرح کی ویڈیو بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے لوگوں کے اندر منافرت بڑھا رہے تھے. کس کے خلاف؟ ٹریفک پولیس کے ادارے کے خلاف. آپ نے جس وقت یہ منظور ہو رہا تھا، کیا پاکستان کی خلق خدا کو کہا کہ پارلیمان کے باہر آ کر جمع ہو جائیں اور کہیں کہ یہ منظور نہیں ہوگا. مولانا صاحب جو ہے اس حکومت کو گرا کر تو اس جماعت کو واپس لانا چاہتے ہیں جس نے اپنا پورا بیانیہ یہ بنایا تھا، ڈیزل ڈیزل ڈیزل. مولا جٹ جیسی فلمیں کیوں جی لوگ دیکھ رہے ہیں ایسی فلمیں چاہتے ہیں. آپ دکھا وہی رہے ہیں تو لوگ وہی دیکھیں بھائی یہی پاکستانی تھے جہاں پہ کوئل جیسی فلمیں، جبکہ انڈین فلمیں آتی تھیں. لوگ ان سے زیادہ، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ ہوس ہے کہ جلد کے لوگ کس طرح دعا افسار کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں. لوگوں کو لگتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو جو بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ سچ ہی بول رہے ہیں یا وہ صحیح ہی کہہ رہے ہوں گے. یہ بہت بڑا وہ ریولوشن یا انقلاب میں حصہ لے رہے ہیں. بھائی میرے کون سا انقلاب، یہاں پہ اگر ٹک کر کے ایک دن وہ یہ فیصلہ کر لیں گے جی کوئی ایسا نہیں ہوگا تو کیا کر لیں گے. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے پاور شو کی اناؤنسمنٹ نہ کرے، وہ بھی عید کے دنوں میں؟ عید کے بعد پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بہت بڑا پاور شو ہم کرنے والے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اگر مولانا صاحب اس پاور شو میں شامل ہو گئے تو کیا واقعی گیم پلٹ سکتی ہے، حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اور کیا واقعی یہ حکومت بھی 5 سال پورے نہیں کر پائے گی، اور اس کے بعد عمران خان اگر رہا ہو گئے تو کیا وہی دوبارہ سے وزیر اعظم بن جائیں گے؟ کیا یہ چیزیں اتنی سمپل ہیں یا پھر سے عوام کو ہی بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا عید کے بعد ہم بہت بڑا کوئی شو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب عید اور رونق کی باتیں ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کا ذکر نہ آئے اور ان کے پاور شو کا ذکر نہ آئے، وچ از سو آئی ڈونٹ ایون نو کہ پاور شو ہم کہیں گے کس کو؟ یہ احتجاج ہوگا، یہ میلہ ہوگا، ڈیموکریٹک موومنٹ ہوگی، خان کی رہائی کی موومنٹ ہوگی، واٹ از مطلب یہ ہوگا کیا؟ جمہوری تحریکیں چلنی چاہیے اور عوامی حقوق کے لیے بالکل چلنی چاہیے. رونق ہوتی ہے جمہوریت کی، لیکن میرا نہیں خیال کہ عید کے بعد، میرا تو خیال ہے بہت ہمارے جو متحدق رپورٹرز ہیں اور وہ لوگ جو بڑے ان ٹچ رہتے ہیں گورنمنٹ وغیرہ سے اور ویسے ایکٹیو ہیں فیلڈ میں، اور کچھ اپنے طور پر بھی پرانے تجربے کی بنیاد پر جو اشارے کنائے مل رہے ہیں، اس پہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ عید کے دوسرے تیسرے دن بعد ہی بڑا میسو کلیم ڈاؤن ہونے والا ہے ان لوگوں پہ جو تحریک انصاف کا بیانیہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اگریسولی پھیلا رہے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کریک ڈاؤن ایکسپیکٹڈ ہے ان لوگوں کے خلاف عید کے بعد؟ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا جو گن ہے حکومت کے نقطہ نظر سے گن، یا یہ جو بے چینی اور یہ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ جی ایک سوشل میڈیا پہ جو چھائے ہوئے ہیں لوگ، وہ تحریک انصاف کو معتدل مزاج سیاست نہیں کرنے دے رہے. وہ لوگ جو ان کے ساتھ بات چیت کر کے انگیج کر کے کوئی ریلیف دیے جا سکتی ہے، وہ نہیں دے رہے. وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی ڈٹے رہیں، بس اڑا کر رکھتے ہیں. اور ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جی کبھی شیر افضل یعنی مروت صاحب کو وہ یعنی پارٹی سے خارج کر دیا جاتا ہے، اور فیصل چودھری صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو جب تک سوشل میڈیا پر چھائے اگریسو جو انداز میں تحریک انصاف کا بیانیہ جو نوجوان بیان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اگر سختی کر کے ذرا ان کو جکڑا نہ جائے، قابو میں نہ لایا جائے، تو بات نہیں بنے گی. تو فرض کیجئے کہ اس میں اگر میرے منہ میں خاک کو سادہ دل نوجوان بیچارے ان کے گھروں پہ چھاپے پڑے اور وہ اپنے دائیں بائیں ریاستی جبر کا مقابلہ کرتے پائے جائیں، تو ظاہر ہے کہ لوگ تو پھر
انڈر گراؤنڈ اور یہ اور وہ، اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی یہ حکومت اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں بلوچستان میں جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے اور جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے اب لفظ ہارڈ اسٹیٹ استعمال ہو رہا ہے ریپیٹڈلی۔ سر جو پچھلے بار بھی ہم نے بات کی تھی کہ آرمی چیف بھی یہی کہتے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ بن جاتے ہیں۔ جب ہارڈ اسٹیٹ کی بات ہوگی تو ہارڈ اسٹیٹ تو ہمیشہ آپ کی جمہوری آزادیوں کو جو ہے وہ کرٹیل کرتا ہے نا جی۔ آپ کی آلریڈی آپ دیکھیں نا پیکا میں یہ پکڑ دکڑ ہوئی، خدا کا شکر ہے ابھی بھی کافی حد تک تو ہمارے یہاں کنٹرول ہی ہوا ہے یہ سارا نہیں، ڈیموکریسی لیکن کا معاملہ۔ اس طرح کا کنٹرول جو ہے وہ اتنا عام نہیں رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پیکا قانون کی منظوری کے بعد جو ہے، آپ صرف ایک بات دیکھیں نا، ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ غور نہیں کرتے، اور مقصد یہ کہ حتیٰ کہ رب کریم جو ہے وہ ہم سب کا خالق، وہ بھی بعض اوقات بہت جلال میں آ کر ہمارے کلام پاک میں کہتے ہیں کہ جی آپ غور کیوں نہیں کرتے۔ انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم غور کیوں نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ راولپنڈی کا ایک دکاندار ہے، وہ جو سو کالڈ سٹیزن جرنلزم ہوتا ہے، تو وہ ایک بناتا ہے ویڈیو کہ جی ایک خاتون جو ہے وہ ممنوعہ جگہ پر گاڑی پارک کر رہی تھی، تو ایک ٹریفک انسپیکٹر نے وہ گاڑی ٹو کر کے لے گئے، اور اس نے پھر خطاب فرمایا دکاندار نے اس نے ایک ویڈیو بنائی جو بڑی وائرل ہوئی کہ کتنا یہ ٹریفک انسپیکٹر جو ہے کتنا ظالم ہے، کتنا جابر ہے، کتنا کرپٹ ہے، کہ اس نے گاڑی ٹو کر دی۔ اس کو پیکا میں اٹھا کے لے گئے۔ اب یہ کس کے بارے میں اس نے خطاب فرمایا؟ پولیس آفیسر کے بارے میں۔ ایک ٹریفک انسپیکٹر کے بارے میں۔ وہاں پہ آپ اگر خطاب فرمائیں، کیا نام ہو، کہا کہ جی آپ اس پولیس انسپیکٹر کے خلاف، ٹریفک اس انسپیکٹر کے خلاف اس طرح کی ویڈیو بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے لوگوں کے اندر نفرت بڑھا رہے تھے، کس کے خلاف؟ ٹریفک پولیس کے ادارے کے خلاف۔ تو یہ پیکا ایکٹ کے اندر آپ نے بہت سیریس آفینس کریٹ کیا ہے، کمٹ کیا، سوری۔ تو اب اگر آپ اس میں آپ ایک ریاست کے طاقتور ترین ادارے کے سربراہ اور دیگر افراد کے بارے میں ایسی گفتگو فرمائے جائیں گے تو کیا بیتے گی؟ عقل مند کے لیے اتنے ہی اشارے کافی ہوتے ہیں کہ ایک پولیس آفسر کے لیے۔ اسی طرح اور جو بہت سارے ہمارے مثال کے طور پر یہاں کا بچہ وہ صحافی وحید مراد صاحب، وہ میرا ان کو اٹھا لیا گیا گھر سے۔ ان کی رائے وائے کی شاید امکانات ہے ضمانت پہ یا ہو چکی ہے میرا خیال ہے۔ تو اپنا انہوں نے کیا کیا تھا، اس نے در حقیقت سردار اختر مینگل کا اور کسی اور کی دی ہوئی ایک سٹوری کو شیئر کیا ہے نا، اپنے تئیں تو کوئی انیشیٹو نہیں لیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہاں پر ری پوسٹ اور شیئر کرنا بھی جو ہے پیکا ایکٹ کے تحت یہ ایک سنگین جرم ہے۔ تو جب یہ پیکا ایکٹ بن رہا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کیا کر رہی تھی؟ سر اس وقت کہہ تو رہے تھے کہ جمہوریت کے خلاف ہے، میڈیا کی آواز آپ بند نہیں کر سکتے۔ آپ نے بطور رکن پارلیمان اس بل کو منظور ہونے سے روکنے کے لیے کہاں پارلیمانی رکاوٹیں ڈالی؟ کیا آپ نے اس کو اتنی سیریسلی لیا؟ آپ نے جس وقت یہ منظور ہو رہا تھا کیا پاکستان کے خلق خدا کو کہا کہ پارلیمان کے باہر آ کر جمع ہو جائیں اور کہیں کہ یہ منظور نہیں ہوگا؟ ابھی ترکی میں میئر کو پکڑا ہے نا رجب طیب اردوان نے، تو ایک ہفتے سے پوری رات وہاں کا میئر کا جو دفتر ہے اس کے باہر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں شہری تک بیٹھے ہوتے ہیں احتجاجاً، اور ان پہ پانی پھینکا جا رہا ہے، اور 8-9 دن ہو گئے، اور 1 اپریل سے وہ تاریخ یعنی کہ وہ اس تحریک کو ایک نیا رخ دے رہے ہیں۔ کیا ایسی فضا کریٹ کر پائے؟
کیا اگر ایسی فضا کریٹ کر پاتے تو پی کا ایکٹ جس طرح ابھی پاس ہوا ہے کیا یہ اس طرح پاس ہوتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا سر، پتہ چل جاتا کہ تو پاسبلٹی نہیں ہے اب ایسا یہ بل ہے پاس کہ کرنے جس کی۔ وقت آپ کو اپنی قوت دکھانی ہے اس وقت تو آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ آپ آتے ہیں جب پی کا ایکٹ پاس ہو رہا ہوتا ہے، آپ اسمبلی میں آتے ہیں تو اس میں قیدی نمبر 804 کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ڈیسک پہ جاتے ہیں، بس ختم، گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر چلے جاتے ہیں، اور آپ کی عدم موجودگی میں آئز ہیو اٹ کہہ کے تو قانون منظور ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ قانون منظور ہو رہا ہوتا ہے عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ جب وہ منظور ہو کر لاگو ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا تو ہے کہ تب اس کے پتہ کیا چلتا ہے کہ اب consequences ہیں۔ اگر تم اپنے موبائل فون سے ایک یوں جس میں یہ سو کالڈ جو جسے سٹیزن جرنلزم، تو آپ کچھ بھی دکھائیں گے۔ فرض کریں آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے ایک پولیس والا وہ رشوت لے رہا ہے، آپ اس کا ریکارڈ کر لیکن وہ بھی پھر پی کا ایکٹ کے انڈر ایک آفینس ہے کہ آپ ایک آفینس کر رہی ہیں، کہ آپ ایک ریاستی منصبدار کو جس نے پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا بدنام آپ لوگوں کر کے رہی ہیں۔ دلوں میں نفرت مزید پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے۔ تو اس طرح مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک طرف ایک اتنی اگریسو پوزیشن صرف سوشل میڈیا پر لے کر اور وداؤٹ موبلائزنگ، میں تو آپ کو ایک کمپیریزن دے رہا ہوں نا۔ یہاں پر آپ کس نے آپ کو یہ بتایا کہ اس وقت ترکی میں کیا ہو رہا ہے؟ اردوان کو اپنے 22 سال سے اقتدار میں ہے، 22 سال کے اقتدار میں پہلی مرتبہ ان کو ایک اتنی طاقتور جو ہے مزاحمتی تحریک کا سامنا کرنا پڑ رہا، اور یہ وہاں کی ایک سیاسی جماعت کر رہی ہے، CHP جسے کہتے ہیں ہم، جو اتا ترک کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ اور ایک میئر وہاں پہ جو میئر ہوتا ہے وہ صوبائی حکومتوں کے برابر طاقتور ہوتا ہے۔ تو استنبول کا میئر جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس کے بعد لاکھوں کا جو ہے وہ اپنا لاکھوں ڈالر اور ٹرمز میں بجٹ ہوتا ہے، اور 2 کروڑ کی آبادی ہے۔ وہ 2 کروڑ کی آبادی کا آپ سمجھے کہ چیف منسٹر والے اس کے اختیارات ہیں۔ اس شخص کو کرپشن کے الزامات کے تحت، اور یہ کہ جی دہشت گردی، عدالت نے دہشت گردی والی بات مانی نہیں، لیکن وہ ابھی بھی جیل میں ہے۔ تو روزانہ جب سے وہ گرفتار ہوا ہے تو وہ صرف عید کا کے درمیان وہ وقفہ لیں گے، اور پھر عید کے بعد 1 اپریل سے انہوں نے پلان کیا ہے کہ وہ نئے اس کے اندر کچھ اور نہیں کریں گے، اور مختلف شہروں میں۔ تو بات یہ ہے کہ تحریکیں یوں چلتی ہیں، اس طرح نہیں چلتی سر کہ آپ عید کے بعد ایک بگ شو اناؤنس کر دیں۔ کیا بگ شو کیا ہوگا اس میں سر؟ نہیں، کیا بگ شو؟ سر میں آپ سے بلکہ ایک سوال پوچھنا تھا، اگر مولانا صاحب جو کافی امپورٹنٹ پلیئر ہیں ساری گیم کے وہ شامل ہو گئے اگر، تو گیم پلٹ سکتی ہے؟ نہیں، مولانا کیوں شامل ہو گئے؟ سر نہ وہ کسی پارٹی کا حصہ ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پارٹیز کے لیے امپورٹنٹ بھی وہ ہیں۔ جمعیت العلماء اسلام ایک بہت بڑی جماعت ہے، ایک تاریخی جماعت ہے۔ کیا میں سر ان کی بات کر رہی ہوں، پیپلز پارٹی، PMLN، PTI، ان سب کے لیے وہ کوئی اہمیت اتنی رکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے نا کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ آ ان کے جائیں۔ پاس اسٹریٹ پار ہے، اور وہ ایک بہت قدیمی جماعت ہے، اور اس میں مزاحمت کا ایک بڑا ایک تاریخ ہے ان لوگوں تو سر آپ کو یقین ہے کہ وہ ان کے نہیں شامل ہوں اکابرین گے؟ جو ہیں یہ کالا پانی بھیجے تھے انگریزوں نے، بھائی کیا بات کر رہے تو ہیں؟ سر آپ کو یقین ہے کہ PTI کے بگ شو میں شامل نہیں ہوں گے مولانا صاحب؟ نہیں، وہ کیوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ مولانا صاحب جو ہیں اس حکومت کو گرا کر تو اس جماعت کو واپس لانا چاہتے ہیں جس نے اپنا پورا بیانیہ یہ بنایا تھا، ڈیزل ڈیزل ڈیزل، اور پھر پچھلی بار ان کو وہ گرانے میں بھی اتنے مولانا صاحب بڑے تھے۔ اپنا کیا وہ یعنی سیاستدان نہیں رہے، وہ کیا یعنی کہ صوفی میں بدل گئے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ یعنی کہ آپ اپنی ساری سیاست بنائی ہو جس جماعت نے ڈیزل ڈیزل ڈیزل، وہ اس کو اقتدار میں لانے کے لیے اپنے بندوں کو سڑکوں پر لے آئیں گے تاکہ دوبارہ وہی حکومت آ جائے، پھر سے یہ ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو سر، مولانا صاحب ایسا کیوں کریں گے؟ اب پتہ نہیں، اب یہ تو وہ یعنی جو امیدیں لگائی بیٹھے ہیں، میں تو ان سے لیکن سر پھر آئی گیس ان کا بھی پلان فیل ہو جائے گا حکومت کو گرانے کا، وہ وہ تحریک اس طرح چل ہی نہیں پائے یہ گی۔ حکومت گر گئی تو پھر کیا ہوگا؟
جیسے ایسا تو نہیں ہے نا کہ اگلے ہی دن خان رہا ہو جائے گا, واپس آ جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, جمہوریت واپس آ جائے گی. ہم نے, مجھے سمجھ نہیں آتی تمہیں کیا ہو گیا ہے بھائی. یہ 8واں 10واں پروگرام ہے, خان سے بات شروع کرتے ہیں, خان پہ ختم سر میں تو کرتے صرف ہیں. اس وقت ان کے بگ شو کی بات کر صرف رہی اس ہوں. وجہ سے یہ کہ جی وہ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں بیٹھ کے آیا ہے کہ لوگ بس عمران کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. ہم خود ہی رگڑتے رہتے ہیں. یہ وہی ہے کہ جی یہ مولا جٹ جیسی فلمیں کیوں بن جی لوگ دیکھنا ہی ایسی فلمیں چاہتے آپ ہیں. دکھا وہی رہے ہیں تو لوگ وہی دیکھیں بھائی گے نا. یہی پاکستانی تھے جہاں پہ کوئل جیسی فلمیں, جبکہ انڈین فلمیں آتی تھیں یہاں پہ وہ دکھائی بھی ہو جاتی گیا. تھی, تو ان کے مقابلے میں سلور جوبلی اور گولڈن جوبلی کیا کرتی تھی. تو اسی آڈینس کو آپ کہتے ہیں آپ کہ وہ مولا جٹ دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ کا عالم بھی وہی ہو گیا ہے. وہ جو لاہور کے لکشمی چوک میں بیٹھے ہوئے یعنی بیٹھے ہوتے تھے, یہ ناصر الدین مارکا وہ جو, اور آج کل وہ جو ٹی وی پہ وہ جو مسخرے وہ کیا ہے, خلیل الرحمان کیا نام ہے اس کا, خلیل الرحمان سر وہ جو رائٹر ہیں, وہ جو اس قسم کے کہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اسکرپٹ رائٹر. ہاں وہ دو لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں. کہ لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں. سر مجھے ان سے تو نہ اور اس کمپیئر کریں. نہیں, یہ وہی اپروچ ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, پلیز مطلب کہ ہم لوگ جو ہیں وی آر گیٹنگ ٹریپڈ انٹو اٹ, اور ہم قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. سر یہ لوگ تو سیاستدان تو کرتے ہی ہیں, پھر ہم لوگ میڈیا میں ہم ہوتے ہوئے بھی لوگ کر ان رہے سے ہیں. زیادہ, کیونکہ ہم لوگوں کو یہ ہوس ہے کہ جلد کے لوگ کس طرح دعا افسار کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں. ویوز کیسے آئیں گے, تو وہ کلک ویوز بیٹس آنے کیا کے ہوں لیے گے. یہ ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ بس یہ عید ختم ہونے دو اور ہفتے بعد جو ہے دیکھنا انقلاب آ جائے گا. حکومت آ جائے گی. تو بس ہاں, تو نہیں سر اس ایسا کے تو بعد نہیں ہفتہ ہوتا. بھی گزر جاتا ہے. تو میں ہی جو دعا افسار پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ہفتہ گزر جانے دو, مجھے کوئی میرے پہ لعنت ملامت نہیں کرے گا کہ یار تم تو ہفتہ پہلے یہ بکواس کر رہے تھے. سر کوئی کچھ ہو تو آپ کہیں نا, کوئی بات ہوتی ہوئی نظر آئی تو کوئی بات ہو نا آگے. اندھا ہوں کیا میں کہ فرض کریں کہ اگر تحریک انصاف ایک تحریک کی جانب بڑھ رہی ہے, تو میں نے ایکٹیو جرنلزم کر رہا ہوں, خود اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ رہا ہوں, تو میں کہوں کبھی چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں. اور آپ کہیں گے ٹھیک ہے بڑے اچھی بات ہے, تحریک چلائیں. وہ بھائی مجھے اچھا اور برا میرا ایشو نہیں ہے, لیکن اگر ایک تحریک چل رہی ہے, مجھے پتا ہو کہ یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ نہیں یہ تحریک ہے. اب جیسے یہ وہی ہے جیسے میں یہ کہوں کہ جیسے بلوچستان میں دہشت گردی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی لہر تیز ہو رہی ہے تو میں دہشت گردی کی حمایت کر رہا ہوں. میں یہ تو نہیں کر رہا ہوں, میں تو رپورٹ کر رہا ہوں بھائی. اب یہ ہمارے ہاں اچھے برے, اور پھر یہ کہ ہم لوگوں میں یہ کہ ہم کوئی ہم کیا, ہم علامہ اقبال جیسے کوئی مفکر پاکستان, ہر بندہ جو یوں کر کے مائک پہ بیٹھ کے وہ کہتا ہے سوشل میڈیا پہ ہے, تو میں تو بس ایک ذرا مفکر ہوں, اور حق کوئی صداقت دو نمبری ہے. لوگوں کو لگتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو جو بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ سچ ہی بول رہے ہیں, یا وہ صحیح ہی کہہ رہے ہوں گے. یہ بہت بڑا وہ ریولوشن یا انقلاب میں حصہ لے رہے ہیں. بھائی میرے کون سا انقلاب, یہاں پہ اگر ٹک کر کے ایک دن وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ جی کوئی ایسا نہیں ہوگا, تو کیا کر لیں گے آپ؟ کوئی کچھ نہیں کر ابھی سکتا. پیکا کا کیا کر لیا آپ, کیا تحریک چلا لی کسی, بس ہو گیا بل سر. وہی لوگ جو سننا چاہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جب وہ بندہ کو گرفتار ہو جاتا ہے تو اس سے ملنے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ان کے گھر والے بوڑھی مائیں ہی آتی ہیں نا, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا سر. بوڑھی مائیں ہی جو ہیں وہ عدالتوں میں خجل خوار ہو رہی ہوتی ہے نا, کہ میری آدمی نے پوچھا. میں بہت دفعہ اپنی زندگی میں اکثر بے روزگار ہی رہا ہوں اپنی حماقتوں کی وجہ سے. مجھے تو نہیں کبھی کسی نے پوچھا کہ یار آج روٹی بھی کھائی تھی یا نہیں. ہاں کبھی کبھار ایسے سڑک کی گل ہے جی آج کا ٹی وی سے نہیں نظر آ رہا ہے, بس ایک جملہ بس اس حد تک ایسا ہے. بس یہ آج کا نظر نہیں آ رہے کی گل ہے. بس سر یہ دس از واٹ یو گیٹ. تو یہ بھی بھائی مقصد یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی اس ملک کو بدلنے کے خواب دیکھے ہیں. میں آج بھی یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے, رویے بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن میں نے تو نہیں کہا تھا, اقبال نے کہا تھا گفتار کے غازی ہیں, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ماں کی حرارت والوں نے. تو
کردار وردار ہے نہیں ہم میں. ہمارے ہاں خاندان لودھی سے خاندان مغلیہ، اللہ اللہ خیر سب نیچے سے کوئی گراس روٹ ٹائپ کا کوئی ایک ریولوشن کبھی آیا ہو تو بتا دیں. تو میں ضرور. چلیں پوری سر. ہسٹری ہے 5000 سال کی. آئی گیس بھی سر اسی بات پر ہی ہم پروگرام کو بھی ختم کرتے ہیں، کیونکہ وہی باتیں تحریک تو کوئی نہیں چل رہی فی الحال. ناظرین، بات وہی ہے کہ عید کے بعد کیا ایسا ہونے والا ہے، ہم اور آپ ادھر ہی ہیں، دیکھ لیں گے ایسا کیا ہوتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ کب تک یہی سب چلتا رہے گا. اگر واقعی تحریک چلانی ہے تو اس کے اور بہت سے اور بہتر طریقے ہیں، اور اس سے شاید کچھ ہو بھی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار. آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک. اللہ حافظ.